شیخ صاحب آپ کے خلاف پوسٹیں لگتی ہیں، آپ ان لوگوں کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا تو بڑا ہاتھ پڑتا ہے، شیخ صاحب کچھ کریں۔ یہ مجھے میسج 20 دفعہ آ چکے ہیں پچھلے ہفتے، اور آج مجھے مجبوراً ان لوگوں کے ساتھ باقیوں کو بھی ایک پیغام دینا پڑ رہا ہے۔ او اللہ کے بندو، نوید شیخ کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ میں 15 سال اپنے کام کی طرف موٹیویٹڈ رہا، یہ لوگ آج تک مجھے ڈی ٹریک نہیں کر سکے۔ بڑے سے بڑے پلوان آئے، بڑے سے بڑے بدماش آئے، جنہوں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے بھائی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ بلند کی۔ جہاں تک رہی دنیاوی طور پہ ان معاملات کو درست کرنا، یہ میں ایک دفعہ کر کے آزما چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو کر کہا کہ یہ میں دنیاوی طاقتوں کو دوبارہ کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک ایپلیکیشن ہے جو میں نے تھانے میں دیا تھا، اور اس بندے کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ماں باپ نے پاؤں کو، سمجھ لیں یہ میں ایک میٹافورکلی کہہ رہا ہوں، کہ پاؤں کو چھونے کی نوبت پہ آئی کہ یار شیخ صاحب ہمارے بچے کی جان چھوڑ دو۔ قانونی کارروائی تو یہ ہوتی ہے نا۔ پھر میں نے کہا نہیں یار، پولیس کے ذمہ کام نہیں کرنا، وہ ظلم زیادتی کر جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ میرے خلاف مہم چلائی تو میں سوشل میڈیا کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ان کے پاس جاتا ہوں۔ ڈائریکٹر FIA لاہور میرا دوست تھا، ان کے پاس گیا، FIA میں اپنا کیس سبمٹ کیا۔ اس بندے کے ساتھ جو ہوا، جو پیشی پہ پیشی مافیاں، ترلے، شیخ صاحب پلیز زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں اپنا ڈیلیٹ اکاؤنٹ کر دوں گا۔ میں نے ان بڑے بڑے گنڈے بدماشوں کے چیخیں نکلتی ہوئی دیکھی ہیں صرف ان چھوٹی موٹی کاغذوں سے۔ میں نے کہا یار یہ جو لوگ بنتے ہیں نا پھنے خواہ، جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے نا، ان کو اس وقت تک سکون نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی اس میں تحقیق کی ہے کہ یار یہ لوگ اس طرح کرتے کیوں ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں کیوں رکھا، وہ خوشحال کیوں ہیں، جس کی بنیادی وجہ حسد ہے۔ حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ کہ یار جو اس کے پاس نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے، چاہے تو مجھے دے یا نہ دیں، اس کو میں خوش نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بنیادی ایک بیماری ہے، اللہ معاف کرے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بالخصوص پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ جو علاقے ہیں۔ نظر بد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قاتل ہے، اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد قاتل ہے۔ کیوں؟ ہم اگلے کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، یہ ہے بنیادی ایک وجہ۔ دوسری وجہ کمپٹیشن، ہم کہتے ہیں اس کو نیچے کرنا ہے، میں نے اوپر ہونا ہے۔ یہ جو ہے نا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کائنات کی سب سے پہلے گناہ تھی جس کی جزا جہنم ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ کائنات میں سب سے پہلے یہ گناہ کس نے کیا؟ ابلیس نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور اپنی ہی مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تھا ابلیس کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میری اس بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کر۔ کہتا ہے ابلیس انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے اسموکلیس فائر سے، آگ سے بنایا، میں اس کو سجدہ کروں؟ کبھی میں نہیں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے انکار کے اوپر کیا کیا کہ ابداً خالداً فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں۔ اب یہ صرف حکم کا انکار نہیں، تکبر، بے شمار اس میں چیزیں، ایلیمنٹس ایڈ ہیں۔ یہی صفات آج ہمیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ او اللہ کے بندو، یہ لفظ کا کس خوبصورت ایک کاروبار، ایک شوق، جس میں پرندوں کی خوبصورت ترین آوازیں۔ نوید شیخ کا قصور کیا ہے کہ میں 1000 دفعہ ناکام ہونے کے بعد کامیاب ہوا، اپنے مشن پہ ڈٹا رہا، اپنے اہل و عیال کے لیے حق حلال کمانے کے لیے میدان میں لگا رہا۔ میں پروموٹ کرتا ہوں اس ہابی کو، میں نے بے شمار ہزاروں گھرانوں کو اپنے ساتھ جوڑا، یہ میرا قصور ہے۔ کئی لوگ کامنٹس میں آ کر الٹے سیدھے چیزیں لکھ جاتے ہیں، میں ہنس کر کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن میں یہ ضرور، میرا ایک اصول ہے، جو میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ الٹا سیدھا کامنٹ کرے اس کو میں بلاک کر دیتا ہوں،
کیونکہ میں کسی کے پروفائل پہ الٹی سیدھی بات نہیں کرتا، تو ان کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ میرے خلاف مجھے جانے بغیر اس پہ کامنٹ کریں؟ تو یہ جتنے بھی نقلی بدماش پلوان ہیں نا، ان کے چیخے نکلوانا 2 منٹ کی مارے اس دنیا میں، لیکن میری والدین کی تربیت اور جو میرے آئیڈیل اور تمام مسلمانوں کے جو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی گالی دے، جب آپ کو کوئی برا بلا کہے، آگے سے خاموش ہونا ہے. اس کا جواب اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیتے ہیں، اور ان کے نام اعمال میں وہ گناہ کی شکل میں لکھی جائے گی جس کا وہ حساب قیامت کے دن نہیں دے پائیں گے. قیامت کے دن ہر انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. آپ نے کاغذ لینا ہے، خالی کاغذ لینا ہے میرے کہنے پہ، اور آپ نے ایک پین کے ساتھ نام لکھنے شروع کرنے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ وائرل ہوئے تھے لو برڈ ہابی میں، جنہوں نے ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھالا؟ ان کے نام لکھنا شروع کریں. جنہوں نے کہا میں فلاں کی پینٹ اتار دوں گا، میں فلاں کو برڈ نہیں بیچنے دوں گا، میں فلاں کو یہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دوں گا، میں فلاں کی عزت اچھال دوں گا، میں فلاں کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، میں فلاں کی راتوں کی نیند حرام کر دوں گا. یہ بڑی بڑی بولنے والے آج کہاں پہ ہیں؟ میں شیخ کو اڑا دوں گا، میں شیخ کے کاروبار کو تباہ کر دوں گا، میں شیخ کو طوطا نہیں بیچنے دوں گا، میں شیخ کے پروفائل کو اڑا دوں گا. آج یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ یہ ایک شخص نہیں، ایسے کئی سو کئی ہزار آئی اور چلے گئے، اور ان کا انجام اللہ نے بہت برا کیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے. جس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہوتا رہے، جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے، اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز شکست دے سکتی ہے؟ اللہ کے بندو، آج اگر دنیا کو پتہ ہے، آج ہم دنیاوی اعتبار سے آپ کو یہ سمجھائیں، چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر بلوچستان، چیف منسٹر سندھ، چیف منسٹر کے پی کے نوید شیخ کے بڑی ہیں، گورنر آف پنجاب شیخ صاحب کے گھر زیارت کرتے رہتے ہیں، تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز کے جتنے بھی ڈی جیز ہیں، سیکٹر کمانڈرز ہیں، جتنے بھی فوج کے جنرلز ہیں، چیف عوامی سٹاف ہیں، پولیس کے آئی جی ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، اگر یہ شیخ کے قریب تعلق والے ہیں تو دنیا کی کوئی بندہ نوید شیخ سے پنگا نہیں لے گا. ایسا ہی ہے نا؟ وہ پتہ ہے اس بندے کا ہاتھ بڑا ڈلتا ہے، لیکن یہ دنیا کے لوگ اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ یار اس بندے کا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق مضبوط ہے. نوید شیخ کی بات نہیں ہو رہی، ایک جنرل، ایک عام آدمی کی، کہ یار اگر ہم نے اس پہ ظلم کیا، اگر اس نے اپنی چادر اور اپنے ہاتھ اٹھا کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیس رکھا تو میرا کچھ بھی نہیں بچے گا. ان معاملات سے کوئی نہیں ڈرتا، اور میں نے ایسے بندوں کو اس ایوی کلچر میں تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو برائے مہربانی آج کے بعد مجھے کسی کا سکرین شاٹ نہیں بھیجنا، مجھے شوق نہیں ہے. مجھے کوئی گالی دے، میری کوئی نیوڈ ویڈیو لگا دے، میری کوئی جو مرضی کرے، میرے خلاف جو مرضی بکنے والا جو کرے، میری عزت کو اچھالے، میرے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، یہ شازو مازو یہ جو بھی آج کل نئے آئے ہوئے ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. یہ میں نے صرف رکھا ہوا ہے بطور ثبوت کہ شیخ کو سب کچھ کرنا آتا ہے، شیخ طاقت میں ہے، شیخ اپنے جوبن میں ہے، شیخ کی ایک کال پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شیخ ان چیزوں کو نہیں کرتا. جس کی وجہ سے آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، محکمہ پنجاب پولیس اور ان کے تمام ایفیلیٹڈ ادارے، پاکستان میں تمام خفیہ اداروں کے سربراہ جن کے ساتھ میری سلام دعا ہے، عزت کرتے ہیں کہ یار شیخ صاحب اپنے فیملی، اپنے اہل و عیال، اپنے ارد گرد لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خیر بانٹتے ہیں. اس نے نہ ہی قبضے کرنے ہیں، نہ ہی کسی کے اوپر کوئی زیادتی کرنی ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی شر پسند والی کوئی منفعت ہے. میری ایک کال یعنی سیکنڈ بیل کے اوپر میری کال اٹینڈ ہوتی ہے، چاہے کوئی سینئر آفیسر کسی میٹنگ میں کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا کرم ہے.
لیکن میں کہتا ہوں اس سپیڈ کی طاقت سے پہلے میری دعائیں آسمان پہ پہنچنی چاہیے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ایوی کلچر میں کہ شیخ صاحب نے کبھی کسی محفل میں شراب کو پروموٹ کیا ہو, یا نشہ خود لیتا اور لوگوں کو کہتا ہاں تو بھی لے لے, یا لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے, یا اس طرح کی کوئی اڈلٹری یا ایسی ویسی چیزیں, یا جوا یا حرام. یہ میری والدین کی تربیت ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. انگلینڈ میں پیدا ہونے کے باوجود والد صاحب کی سختی, اس کا نتیجہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. توحید پرست ایک آدمی جس کو مانگنا صرف اللہ کی ذات سے آتا ہے, جس کو خوف اور ڈر صرف اللہ کی ذات کا, کسی اور دنیاوی طاقت کی نہیں. یہ میرے والد صاحب کی تربیت ہے. تو اللہ کے بندو, مجھے آپ کے علاج کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے, آپ سے اللہ تعالیٰ ڈیل کرے گا. اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم, تمام نیگیٹیوٹی پھیلانے والے اپنے گھروں میں سکون سے خوشحال نہیں بیٹھے. الف سے لے کر یا تک یہ جتنے بھی ہیں, یہ سب خوشحال نہیں ہیں. خوشحالی پیسوں سے نہیں ہوتی, یہ دماغی سکون سے ہوتا ہے. ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے, تو ان کو اب چھوڑیں. ان کے ساتھ ساتھ میں آج اپنی ویڈیو میں کس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر. کامنٹس میں ایسے مزیدار لوگ اترتے ہیں جن کے ساتھ میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہوتا ہے. میں آج 2 نام لینے پہ مجبور ہوں گا. فاروق جہانگیر کی سکرین شاٹ مجھے ایک بندے نے بھیجی, جو کہ چھوٹے ڈون کا بھائی ہے, یو کے میں رہائش پذیر ہے, جس کی میں نے 50 سے زیادہ سیلز کی ویڈیوز لگائیں. جس بندے نے پاکستان میں رہ کر ہابی کو خوب انجوائے کیا, لوگوں کے ساتھ اس کے جو بھی لین دین کے معاملات تھے وہ اس کے اور لوگوں کے درمیان, میں ہمیشہ ایز اے بھائی ان کے ساتھ کھڑا رہا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ میں آج مجبور ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور اس طرح کے مزید آتے رہیں گے. وہ لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میری برائیاں کرتے تھے, یا میری جب برائیاں ہوتی تھی مسکراتے تھے, اس میں مزید آگ میں تیل پھینکتے تھے. جب اس اللہ کے بندے نے ان کو ٹھڈا کروایا, پھر ان کو دوبارہ دستخط کرنی پڑی این ایس ایوری نوید شیخ کی. کیوں؟ میرے اخلاق نہیں, میرا رویہ نہیں, کیونکہ اس بندے کا نظام چلتا ہے, اس بندے کی آواز چلتی ہے. لو برڈ میں اللہ نے اس کو عزت دی. مقصد کیا تھا؟ یہ ہمارا برڈ بیچے, اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے برڈ بیچے بے شمار. اس کا جو چھوٹا بھائی, اس نے کتنے قتل کیے, کتنا کو بڑا پلوان ہے پنجاب یا پاکستان کا, جس کو ہم نے چھوٹے ڈون کا لقب دیا. یہ پیار تھی, محبت تھی. ایسے لوگوں سے جب مجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں اگنور کر دیتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ مسالے ڈال کر بڑائی چڑھا کر جو نا لڑائیاں کرواتے ہیں. لیکن جب آنکھوں دیکھی اس کے بڑے بھائی کے میسج میں نے کامنٹ پڑھا تو دکھ ہوا. کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے گالیاں دینے کو. کیوں بھائی, آپ کا کیا بگاڑا؟ آج لو برڈ نہیں لگایا تو آج آپ کو نوید شیخ سے نفرت ہے. یہ وہی نوید شیخ ہے, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ماہ رمضان میں, نہ رمضان کے علاوہ. آپ تو 24 گھنٹے شیخ کے ساتھ, شیخ کے نعرے, شیخ کے ویڈیوز میں. اس وقت برڈ بکتا تھا, اس وقت نظام چلتا تھا. یہ ہو گیا ایک بھائی. دوسرا کامنٹ مجھے آج استاد محترم نے بھیجا, زیڈ اے ایوری, جو کہ تقریباً ہر ہفتے ہمیں ہماری ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتی تھی. ڈون پاشا کی, حارث رئیس کی, اور زبیر. زیڈ اے ایوری, زیڈ اے ایوری کی بات ہو رہی ہے. 1 سال ہو گیا لو برڈ کی ہابی کو چھوڑ دیا. کامنٹ میں آ کر کہتا ہے 100%. اور یار آپ لوگ جنہوں نے نوید شیخ کے ترلے مارے کہ شیخ صاحب ویڈیو تو بنوا دو, شیخ صاحب مال تو بکوا دو, جاؤ یوٹیوب پہ جاؤ. زیڈ اے ایوری کی ویڈیو میں نے کتنی دفعہ بنائی ہے. سب سے پہلی ویڈیو حارث رئیس کی موجودگی میں, جب اس نے انڈور سارے پنجرے بنائے تھے, کتنے پیسے دیے تھے؟ کسی کو لگے شاید شیخ صاحب آپ تو پیڈ کانٹینٹ کرواتے ہیں, کتنے پیسے دیے؟ ہابی کی پروموشن کے لیے ان کے ساتھ کئی 100 ویڈیوز لوگوں کی بنائی. اس کا صلہ کیا ملا؟ کہ ہم برے ہیں, ہم گندے ہیں. آج یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو فاروق جہانگیر کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ سے تصویر کھنچوانی ہے.
آپ کے بڑے خدمات ہیں اس انڈسٹری کے لیے, آپ کے ساتھ بڑا ایک اچھا تعلق ہے, اس کا برعکس ہے. میں کسی کی برائی نہیں کروں گا, میں آج بھی کہتا ہوں بہت اچھا وقت گزرا ہے. میں آج یہ باتیں کر رہا ہوں بغیر ثبوت میرے پاس سب کچھ ہے, ایڈیٹنگ نہیں کر رہا, دل سے آج یہ بات کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ ہمارا ایک خوبصورت وقت گزرا ہوا ہے. میں آج بھی آپ دونوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, اور بھائیوں سے ہی غلطی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ خاندان کا فرق, حسب اور نسب کا فرق, تربیت کا فرق آتا ہے کہ آپ کی تربیت کس بنیاد پہ ہوئی ہے, کس طرح کی ہوئی ہے. مفادات کے لیے تعریف پہ تعریف, گلشن دستانے پھولوں کی, مفاد ختم ہو گیا تو ہم آپ کے دشمن بن گئے. کیا آپ کی عزت کو اچھالا گیا, آپ کے گھر میں ڈکیٹی کی, آپ کے ساتھ کوئی جسمانی روحانی کوئی نقصان پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں. لبڑ ختم ہوئے تو ہم برے ہو گئے. اسی طرح مجھے ایک دفعہ ایک لائیو آنا پڑا ایک بھائی کے متعلق, 25 منٹ یاد ہے. مجھے ایک بھائی نے 5 سال پہلے کہا تھا, شیخ صاحب آپ اس جماعت کو آپ لے کر گھومتے ہیں نا, یہی جماعت آپ کو ڈسے گی. دس از پاکستان برو, یہ لنڈن نہیں ہے. یہاں پہ محبت, یونٹی, کسی کو کوئی قرض نہیں ہے. آپ کسی کو السلام علیکم کا میسج بھیجو گے نا اللہ کی رضا کے لیے, وہ سب سے پہلے کہے گا اس بندے نو میرے نال کم ہے. وہ کہیں گے جی بھائی حکم کریں. بھائی میں نے تو تجھے سلام کہا, یہ پاکستان ہے, یہ لنڈن نہیں ہے. یہی تیرا گروہ تیری مخالفت کرے گا. اور خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو ایک زمانے میں آپ کا دوست رہا ہو. آج میں اعلان کرتا ہوں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. دنیاوی طاقتیں میں شیخ اس اعتبار سے بڑا تگڑا ہے. جو نہیں نہ جانتے جاؤ پتہ کرواؤ. آپ کو تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا ہے. مولوی صاحب درویش لبڑ پالدا ہے, ویڈیوز بناندا ہے, طوطے آندی, انڈے آندی. اس کے مزید کچھ تحقیقات کریں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے سپرد اپنے تمام معاملات کرتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ زوال کے وقت اللہ تعالیٰ نے بازو تھام کر رکھا, کیونکہ میرا ایک مشن تھا. وہ مشن میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو ایک پیغام دیتا گیا, مخلص ہو جاؤ اپنے والدین کے ساتھ. والدین سے زیادہ کوئی مخلص رشتہ اس دنیا میں نہیں ہے. والد وہ ذات ہے جو چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے, یہ کوئی یار دوست نہیں. میں نے فوڈ ولاگنگ کی تھی تاکہ یاروں دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں, کھانا پینے کھائیں, پروموٹ کریں, شگل میلہ ایکٹیویٹیز لوگ انجوائے کریں. لوگوں نے میرا حساب کتاب نکالنا شروع کر دیا, شیخ کماتا ہے کتنا ہے بھائی, روزانہ تو یہ مٹن کھا رہا ہوتا ہے. حالانکہ ان ولاگنگ کی ویڈیوز میں 3 4 ایک ویڈیو میں 2 ملین ویوز تک آئے. میں نے چھوڑ دیا, میں کہ اپنے آپ کو کیوں نظریں لگواؤں. میرے والد صاحب کے دوست نے مجھے کہا نظریں کھا جائیں گی, تیرا کام افیکٹ ہو رہا ہے, تو تباہ ہو جائے گا. اپنے نعمتوں کو چھپا کے رکھا کرو. کیا تو نے دین نہیں پڑھا؟ لوگ حاسد کی نظر سے دیکھتے ہیں, چھپا ان چیزوں کو. میں کرتا گیا, ایک وقت آیا کہ ہم تباہ و برباد کے بالکل قریب ہو گئے, کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا. میں نے فوڈ ولاگنگ بند کر دی. پھر میں نے ولاگنگ کری, ڈیلی روٹین کی. کبھی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کسی کے پاس جا رہے ہیں, تحفے لے رہے ہیں, تحفے خرید رہے ہیں, دے رہے ہیں. میرے والد صاحب کے دوست نے کہا یہ چھوڑ دے کام, لعنت بھیج. اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھو, چیزوں کو محدود کرو, اپنے کام پہ فوکس کرو. تو نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا انفلوئنسر دنیا کو کرنے کا. ہاں اگر کام کرنا ہے تو دین اسلام کا پیغام دے. اللہ نے تجھے شریعت کی سمجھ دی ہے, قرآن اور سنت کے مطابق وہ عام کر لوگوں کے درمیان. یہ کام چھوڑ دے, وہ بھی میں نے چھوڑ دیا. آج رمضان المبارک کے پہلے روزے کے اندر اعلان کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ میری کوشش ہوگی کہ میں یاروں دوستوں کے درمیان جو میری محبت ہے وہ اپنے حد تک رکھوں, وہ دنیا پہ امپوز نہ کروں.
اگر میں دنیا میں سب سے زیادہ حقدار میری محبت یا میرے اچھے اخلاق کا کون ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ امک ثم امک ثم امک، ماں اور ماں۔ ہم اپنی والدہ کی کتنی ویڈیوز ڈیلی لگاتے ہیں؟ اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے آپ زیادہ پیار کریں اسی کو دکھانا ہوتا ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے۔ آج سے عزم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، یا تو بات کریں گے دین کی یا اپنے کاروبار کی۔ ہمارا کس کے ساتھ تعلق ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، لوگ ڈستے ہیں پھر دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے چاہا ہوتا ہے دل سے، یہ لوگ جڑتے ہیں مفاد کی حد تک۔ تو انشاءاللہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، فاروق جہانگیر کا، زیڈ اے ایوری والے کا، کہ آپ کی وجہ سے الحمدللہ یہ میں نے سٹیپ آج اٹھا لیا ہے۔ جس کے ساتھ تعلق ہے پوشیدہ ہے، جو میرے ساتھ جڑا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ ہائپ لینے کے لیے، فیم لینے کے لیے، وہ الٹیمیٹلی آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر مجھے ان کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو پیار میرے ساتھ چلنے کا تھا یا میرے ساتھ نظر آنے کا تھا، چاہے وہ جو مرضی ہو۔ میں مزید اپنے یار دوست نہیں کھونا چاہتا، میں اپنے مزید تعلقات کو یوں ضائع نہیں ہونا چاہتا۔ جتنا آپ کسی کو اٹھاتے ہو اتنا ہی وہ آپ کو برا ڈستا ہے۔ ایسے تو نہیں کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اسی کے شر سے بچو؟ یہ بڑی حکمت والی بات ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے جب انسان ڈسا جاتا ہے بار بار کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ تو نیکیاں کی ہوئی تھیں، یہ مجھے کیوں ڈسیں گے؟ یہی لوگ سب سے زیادہ ڈستے ہیں۔ تو میرے چاہنے والے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا، آج میں دوبارہ منع کرتا ہوں۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو برا بلا کہیں، کامنٹس میں گالیاں دیں، ان کو اگنور کریں اور ان کو آپ لوگ بھی بلاک کریں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپ کے آئیڈیل یا آپ کے چاہنے والے شیخ صاحب کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو بلاک کریں۔ میں نے بھی بلاک کیا ہوا، میں ان کو نہیں دیکھتا، نہ ہی مجھے پتا ہوتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ پتا اس وقت ہی چلتا ہے جب ایک جمع غفیر مجھے اسکرین شاٹس بھیج رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ صاحب سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بے شمار لوگوں کا پہلے کیا۔ تو اس موضوع پہ میں دوبارہ ویڈیو نہیں بناؤں گا، جو میں نے کہنا تھا آج کہہ دیا۔ اور سوری، ایک اور بات اس کے بعد ختم۔ بہت سارے لوگ کامنٹ سیکشن میں آ کر ایک لفظ لکھتے ہیں فراڈیا، یہ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے، میں ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ چیلنج ہے ماہ رمضان میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ثبوت لے کر میرے خلاف کوئی فراڈ ثابت کرے، میں جیل کیا کوڑے کھانے کو تیار ہوں۔ فراڈ کی ٹرمینالوجی پڑھیں، پھر اس کے بعد مجھے بتانا فراڈ کیا ہوتا ہے۔ دنیا نے البائنو، ڈیک اینو، کریمینو بریڈ کروایا، کئی سال تک خوب کمایا، پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ البائنو، ڈیکینو، کریمینو کے خلاف بکواس کرنے والے، لوگوں کے رزق کو تباہ برباد کرنے والے، ٹارگٹ کرنا تھا نوید شیخ کو، ٹارگٹ کیا مظلوموں کو، ان کا نقصان ہوا، بچے وہ بھی نہیں، تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ ایک ایک بندے کے ثبوت، میں ایسے نہیں بیٹھا ہوا، ایک ایک بندہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، وہ کس حالت میں ہے، میں چاہوں تو میں ثبوت کے ساتھ رگڑ سکتا ہوں۔ لیکن وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے، ان کی تعلیمات ہے، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ، جس نے پردہ پوشی کی کسی مسلمان کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جس نے آسانی کی کسی مسلمان کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا، اور جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کے خلاف تنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی نہ صرف قیامت میں، دنیا میں بھی کرے گا۔ اللہ کے بندو باز آ جاؤ۔ آپ 15 سال آپ کے لیے ایک آئی شوڈ بی اے کرائٹیریا، جہاں پہ آپ ایک کتاب لکھیں نوید شیخ کے اوپر کہ نوید شیخ ایک ویژن، ایک بندہ
جس نے یہ کام شروع کیا، کیسے لوگ اس کے ساتھ جڑے، کیسے لوگ اس کے مخالف ہوئے، پوری دنیا مل کر ایک دفعہ اس کو گرانے میں لگی. اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو کہاں پہ کھڑا کیا اور اس بندے کا مقام کہاں پہ. سوچو ان باتوں پہ یار. میں نے پچھلے مہینے میں لوگوں کو برڈز تقسیم کیے. لوگوں کو سمجھ نہیں تھی آ رہی ہے بندہ کیسے کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے کرتا ہوں. جس طرح آپ صبح عید والے کپڑے پہن کر، نہا کر، مہنگی ترین خوشبو لگا کر اپنے ایم پی اے، ایم این اے، سی ایم، پی ایم سے ملنے کے لیے ذلیل ہوتی ہے نا لائنوں میں، چند گھنٹے کھڑے ہو کر، پسینوں پسین ہو کر، اپنے محنت کے کمائے ہوئے پیسوں کے ساتھ تحفے لے کر ان سے کام نکلوانے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ پیسہ لے کر ان کے سامنے، میں اسی طرح محبت کے ساتھ وہی تحفے، وہی پیسے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں جن کے درمیان کوئی نہیں کرتا، کیونکہ یہاں سے آپ کو فائدہ نہیں مل سکتا. الحمدللہ. کیونکہ بنیادی ظاہری دنیاوی طور پہ فائدہ نظر نہیں آتا کہ ایک ماڑی سی خاتون دنیاوی اعتبار سے غریب طبقے سے رکھنے والا فیملی، یہ مجھے ان ریٹرن کیا دیں گے اگر ان کو میں نے ₹1,00,000 کا فری برڈ دے دیا. ₹1,00,000 کسی آفیسر کو دیا، وہ آپ کا کام نکلوا لے گا، آپ کا کوئی کام کروا دے گا، سفارش کروا دے گا. میں ادھر کرتا ہوں کیونکہ ان کی دوائیں رب العالمین تک پہنچتی ہیں اور دنیا کے سامنے کر دکھایا. کوئی ایک آفیسر آج ثابت کر دے کہ یار شیخ صاحب جب بھی مجھے ملنے آتا ہے نا، وہ خزانے بھر کے لے کر آتا ہے مجھ سے کام نکلوانے کے لیے، یا شیخ صاحب نے مجھے اتنے ڈن فیلو اپ لائن فری دیے کیونکہ شیخ صاحب کو مجھ سے کوئی کام تھا. I was the first 10 years ago جس نے یہ تحفوں کا سلسلہ شروع کیا ماڑے بندوں کے درمیان، قراندازیاں کروائیں. یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا تو کیا مہم سازی خلاف شروع کر دو نوید شیخ کے. آپ جتنے مرضی مہمیں چلا لو، جتنا مرضی مجھے بدنام کر لو، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے عزت دینا چاہے مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ عزت مجھ سے چھین کر مجھے ذلیل کرنا چاہے، کوئی میری جتنی مرضی حمایت کر لے مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ عقیدہ ہے نوید شیخ اور مسلمانوں کا. تو میرے تمام بھائیوں، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، ورنہ آپ کی گالی گلوچ، آپ کی لان تان اور آپ کی ایسی حرکتوں سے روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکا اور پیاسا رہنا، کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت والے دن سے ڈرو. دنیا میں چیف جسٹس، دنیا میں ڈائریکٹر نیب بننے کا فیصلہ آپ کو نہیں ہے کہ نوید شیخ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. میرا حساب مجھ سے اللہ تعالیٰ لے گا. میرے اعمال کا دار و مدار اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا برا ہوں، میں لوگوں کو لوٹ رہا ہوں یا میں لوگوں کے درمیان اچھائی کر رہا ہوں. یہ فیصلہ رب پہ چھوڑو. آپ کون ہوتے ہو؟ جب تک آپ کی مجھ سے ملاقات نہیں ہے، تعارف نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے یہ تجزیہ کرنے والے؟ تو آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان کہتا ہوں، کسی کو لڑائی لڑنے کا شوق ہے آ جاؤ، دشمنی لینی ہے تو آؤ، میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تک آپ کی سوچ ہے. میں ایک شریف آدمی ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے ڈرپوک نہیں ہوں. جس بندے کو شوق ہے نا کہ میں یہ والے کام آپ کے خلاف کروں، یہ میں نہیں کروں گا. میں اپنے ذاتی تعلقات کو آپ کے خلاف کبھی استعمال نہیں کروں کیونکہ میں آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں ہوں. ہاں، جب کبھی زندگی میں اس ٹکر کا بندہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو میرے خلاف کوئی زیادتی کرے یا ظلم کرے، پھر میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ ایسے بندے کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن ایسے چھوٹے موٹے لوگ اپنی دنیا میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. سوری، یہ ایک لمبا پیغام تھا جو کہ دینا ضروری تھا، ورنہ اس ملک میں لوگ خاموشی کو بزدلی سمجھتے ہیں. آج کے بعد ان نیگیٹیوٹی پھیلانے والوں کے اوپر نہ ہی ذکر ہوگا، نہ ہی کسی نے اس موضوع پہ مجھ سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگلی ویڈیو شاندار ہوگی اور پوزیٹیوٹی والوں کے لیے ہوگی
اور آپ نے اس ویڈیو کو نیکی سمجھ کر اپنے دار احباب نے بھیجنا ہے. اس کا موضوع ہے لو برڈز پہ زکوٰۃ کیوں، کیسے اور کب ادا کرنی ہے. That's enough for today. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.